ہمارے اسی پلیٹ فارم پہ ایک شیعہ اسکالر علامہ جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ نشر ہوئی. اس پوڈ کاسٹ کا ایک حصہ ایسا تھا جس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی. ایسی گفتگو یا ایسی نشست اس سبجیکٹ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کہنے میں حق بجانب ہیں. اس بات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا دل دکھا ہے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. ہمارا پیغام محبت ہے، امن ہے، اتحاد بین المسلمین ہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! زندہ باد! لیکن میں اپنی اسٹیٹ سے ضرور گلہ کروں گا کہ پاکستانی عوام نے اپنی سوورنٹی، اپنی خود مختاری اسٹیٹ کے حوالے کی ہوئی ہے، اور اسٹیٹ اس قسم کی دفعات کاٹ کے پوری زندگی کے لیے عوام الناس کو ونریبل کر دیتی ہے. پہلے تحقیق کریں، کل کو عدالتیں چھوڑ بھی دیں. جب آپ پبلکلی ایف آئی آر کاٹ کے اس طریقے سے عام کر دیتے ہیں تو عوام الناس تو معاف نہیں کرے گی. 295 کا نام ہی ایسا ہے کہ 295 لکھ کے اگر آپ کسی درخت پہ بھی ٹانگ دیں تو بھی خشک ہو جائے گا چند دنوں کے اندر. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قسم کی دفعہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ پیک آرڈیننس استعمال کر لیتے ہیں، اس طرح کی دفعہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ 295A اگر لگ گئی ریحان طارق پر سوال پوچھنے پر تو یہ سب سے ورسٹ کیس ہو سکتا تھا. آج تک تو میں یہ کہتا تھا کہ سب سے ورسٹ کیس میرا ہے کہ میں نے کرسچنز کا عقیدہ بیان کیا اور ان کے ریفرنس سے میرے کھاتے میں ڈال دیا. لیکن آج میں اس پہ رجوع کرتا ہوں. میرے پاس جو یہ کیس آیا کہ اس میں اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، کسی کافر کا بھی عقیدہ بیان نہیں کیا، اس نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے پکڑ کے رگڑ دیا اس کو، اور ہماری اسٹیٹ جو وہ پینک کر گئی ہے. حضرت معاذ اللہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار سے میں کہوں گا کہ جو تم لوگ آئے دن تحفظ حرمین کانفرنس کرتے رہتے ہو، تو حرمین کے تحفظ سے بڑا تحفظ ایک مومن کی جان کو بچانا ہے. ہاں جی، جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. تو سعودیہ کے ریال جو تم لوگ حلال کرتے ہو یہاں پر وہابی حضرات، یہ کہہ کر کے ہم حرمین کی حفاظت کے لیے ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. حرمین کی حفاظت سے بڑی حفاظت ایک مومن کی جان کی حفاظت ہے. تم لوگ قیامت والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تمہارے سامنے صرف ایک سوال کرنے کے اوپر ایک ایسا شخص جو خود کو سنی کہتا ہے اور باقاعدہ جو وہ جواب جمع کروانے جا رہے ہیں اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ میں سنی ہوں اور میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہوں. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، چلے میں آپ کو ایک پیکج دیتا ہوں، میں آپ کو نظریاتی کونسل کہنا چھوڑ دوں گا. مہربانی کریں نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ریحان طارق کے لیے فتویٰ جاری کریں. یہ نظریاتی کونسل کب ہمارے کام آئے گی کہ آج ایک مومن کا قتل ناحق ہو رہا ہے 295A کا لیبل لگا کے پوری زندگی کے لیے اس کو ونریبل کیا جا رہا ہے. اس گناہ کو دھونے کے لیے کم از کم نظریاتی کونسل بیٹھے اور وہ فتویٰ جاری کرے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر میرے حوالے سے جو فتویٰ جاری کیا تھا اس میں معافی مانگے اور ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جائے. پھر ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اس کو ڈیزالو کریں اور کوئی اچھا فورم بنائیں جس میں عوام الناس کی بھلائی کا کوئی کام ہو. چونکہ یہ اپنے مولویوں کے حق میں فتوے دیتے ہیں، مفتی سمر عباس اتاری کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا، اپنے مدرسے سے دلوایا، تو ٹھیک ہے اپنے مدرسے جامعہ نعیمیہ سے ایک فتویٰ لکھ دو کہ ریحان طارق کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ ذاتی والا ہے اور ان کا کیس جو ہے وہ ختم کیا جائے. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو توہین مذہب کی دفعات ہیں 295A B C یا 298A ان میں بھی توبہ کی شک شامل ہونی چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے کسی مسلمان کے اوپر ایک راستہ بند نہ کر دیا جائے. اور اس میں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی چور کو جب سزا ملے گی تو اس کی توبہ قبول ہوگی، اس اعتبار سے جب تک ہم توہین مذہب کی سزاؤں کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہے. تو بھائی یہ توہین مذہب کی جو سزائیں ہیں یہ آپ کے علماء کی بنائی ہوئی ہیں، یہ حدود اللہ نہیں ہے، یہ اجتہاداً ڈیڈکٹ کی گئی ہیں. لہٰذا ان کو قتل مرتد کی سزا کے ساتھ کمپیئر کرنا یا زانی کی سزا کے ساتھ کمپیئر کرنا یا چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ دھوکہ بازی آپ اپنی جاہل عوام کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس ماڈرن دور میں جب انجینئر کا فتنہ آپ کے اوپر مسلط ہو چکا ہے اس کی موجودگی میں آپ کی دو نمبری نہیں جا سکتی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بات اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ تو بھائی احمد بن حنبل کا فتویٰ چلے گا، نہ ابن تیمیہ کا فتویٰ چلے گا، نہ کسی جذباتی مسلمان کا کوئی نعرہ چلے گا. یہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملات کو لے کر ہم چلیں گے. میں اس ٹاپک پہ کئی دفعہ بول چکا، آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. نبی السلام نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو اس کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، میں نے کلمہ سنا اس کے باوجود میں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی السلام نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں نبی الاسلام یہ جملہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اسامہ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی جب نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ تو کیا کرے گا. آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے، آپ کی امت سے آپ نہیں سنبھالنا ہے. لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہے. اسامہ ابن زید کے الفاظ ہیں کہ جب نبی الاسلام مسلسل یہ کہہ رہے تھے اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا
آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، ایٹ لیسٹ میرا یہ گناہ دھل جاتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل کر دیا۔ اب مجھے بتائیں وہ علماء جو کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں کو، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مسلمان بتاتے ہیں، ان پہ 295A-B-C کے مقدمات قائم کر کے پوری زندگی کے لیے ان کو جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں، اور وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اس کے باوجود ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اگلی حدیث میں آنے والا ہے۔ میں کام اٹھتا ہوں جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ یہ نبی اسلام کے اصحاب کا حال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں تو حضور کہہ رہے ہیں کہ تم کافروں کی صف میں کھڑے ہو گے اور کافر مسلمانوں کی صف میں اگر تم نے یہ کیا۔ میرا خیال ہے اس حدیث کے تحت ہمارے وہ مولوی جو توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات بنا کر مسلمانوں کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں، اور 400 کے قریب لوگ اس وقت اڈیالہ میں سڑ رہے ہیں، راولپنڈی کی جو سب سے بڑی جیل ہے، اور کیمپ جیل لاہور کے اندر 200 پلس، اور باقی جگہوں پر، ان میں سے اکثر جو ہیں ان پر جھوٹے مقدمات ہیں، اور جن پر ان کے ضمن میں درست بھی ہے، اس کا بھی منظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ اکا دکا کیسز ہیں، اور اس میں بھی توہین مذہب والی دفعات اس حوالے سے نہیں لگتی۔ ان کو ڈی ٹریک جن مولویوں نے کیا، جن لوگوں نے ان کو مس یوز کیا، وہ باہر پھر رہے ہیں، جنہوں نے اس کے ذریعے مال کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اسٹیٹ کو عقل دے، سمجھ دے، ہمارے علماء کو سمجھ دے۔ ادروائز مقداد بن عمر والی جو حدیث ہے یہ ہمارے علماء کے اوپر صادق آتی ہے، قیامت والے دن انہوں نے ان لوگوں کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے جن کو یہ کافر سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ آج پکی 295C لگتی ہے بھائی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پیش ہوگا جبکہ آپ مٹی میں مل چکے ہوں گے، یعنی آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ ارمتا کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ سوال کرنا، کوئی پاس کھڑا نہیں ہوا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ کوئی وہاں مولوی نہیں بیٹھا ہوا تھا جس نے جا کے NCCIA میں اپلیکیشن دے دی ہو کہ 295C لگاؤ۔ اگر اس طرح ہوتا میرے بھائی جو پاکستان میں اس وقت مولوی گردی نے ماحول بنا دیا نا، یہ ماحول اگر اس وقت ہوتا نا تو نبی الاسلام دین صحابہ کرام تک بھی نہ پہنچا سکتے۔ کس نے جرأت کرنی تھی پوچھنے کی؟ نبی اسلام نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ نے شرعی مسئلہ بتا دیا۔ آپ نے جواب کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ اب مجھے بتائیں، آج کا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا تیری عقل کام کرتی ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، یہاں شیطان کا کیا کام؟ پکی 295C بنتی ہے، اور ان کے تحت تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو نبی الاسلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ گستاخی ہو گئی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم نے مجھے ابھی تک نبی نہیں مانا، تمہیں نہیں پتا نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بنیادی بات بھی تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، یعنی نبی الاسلام نے اسے اپنی طرف بھی منسوب نہیں کیا، کہا اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ تو اس نے پہلا سوال پوچھا پکی 295C، ہاں ان کی ڈاکٹرن کے تحت، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں، یہ ہماری جان حاضر ہے، لیکن بریرہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میری جان حاضر ہے، کہا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں نبی اسلام کی ہمارے زبان سے کوئی بات نکلے ہمارے لیے حکم ہی حکم ہے، ابھی تو اس کا جواب جب آئے گا نا تو آپ چھت سے جا کے لگیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے سکتا، ظاہر ہے اللہ نے تجھے رائٹ دیا ہے، میرا یہ مشورہ ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں۔ ہوئے شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس آ کے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، آپ کے مشورے پہ عمل کیا ہے، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری فصل کم ہو گئی ہے، پکی 295C بنتی ہے، اور نبی اسلام نے کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، جب دین کے معاملے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کیا کرو، البتہ جب میں اپنی رائے سے تمہارے دنیاوی امور میں کوئی تمہیں مشورہ دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو۔ ظاہر نبی اسلام کا سارا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا، آپ علیہ السلام کا کھجور کے حوالے سے ایکسپیرینس نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس میں وہ جواب بھی مل گیا، لوگ کہتے ہیں جی ایٹم بم بنانے کا طریقہ نبی اسلام نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی اسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، یہ کام کرنے یا کروانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کروا دیا جاتا، لیکن نبی اسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں۔ سر تن سے جدا پارٹی دیکھ لو تمہارے علماء نے تمہیں کیا دین سکھایا، پھر مجھے کہنے دو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے تیرے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے تیرے بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے تیرے بابوں کا دین اور، یعنی کہ اگرچہ وہ اسی دین کے ماننے والے تھے، اسی پروفٹ کے ماننے والے تھے، اسی خدا کے ماننے والے تھے، لیکن گویا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کسی اور ہی خدا کو وہ مان رہے تھے، کسی اور ہی پیغمبر کو مان رہے تھے۔ اندازہ کریں صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اب جواب سنیں وہ تو اس سے اگلا ورژن ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کا فضل، اس کی رحمت مجھ پر سایہ فکر نہ ہو جائے، مجھے ڈھانپ نہ لے اس کا فضل اور رحمت، میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ جن دو ہستیوں کا احسان ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو طالب ہے اور دوسرے پہ سیدہ خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا جس ہستی کا احسان ہمارے پروفٹ پر ہے گویا کہ پوری امت پہ ان کا احسان ہے۔ اب اہل سنت حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہے، دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ حضرت معاویہ کی عزت کریں، اور خود یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کا ایمان بھی نہیں مان رہے۔ سید جواد نقوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت معاویہ کے ایمان کا قائل نہیں ہوں، لیکن حضرت معاذ اللہ وہابی سرکار اور ان کے ساتھ باقی دیوبندی اور بریلوی حضرات
ایون اعلیٰ حضرت بریلوی، انہوں نے تو پورا کتابچہ لکھا ہے ابو طالب کو کافر قرار دینے کے لیے. وہ تو قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں. اگر اہل تشیع اس چیز کو لیں تو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ جا کے کتبہ لگائیں گے، احسان علی ظہیر کی قبر پہ جا کے کتبہ لگائیں گے 298A کا، اور اس کے بیٹوں کے اوپر لگائیں گے کتبہ 298A کا. اس کا کوئی اینڈ ہوگا؟ مجھے بتائیں. تم لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ حضرت معاویہ کی عزت کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عزت کے قابل نہیں سمجھتے، البتہ ہم توہین نہیں کرتے. اور دوسری طرف تم حضرت ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہیں. تو پھر تم نے تو توہین کا بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا. لہٰذا اس دن سے ڈر جاؤ کہ یہ آگ تمہارے گھر تک پہنچے، اور انشاءاللہ پہنچے گی، میں تمہیں بتا دوں. اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، پھر بخاری مسلم کے اوپر بھی فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بخاری مسلم میں روایتیں موجود ہیں حضرت ابو طالب کے حوالے سے. اللہ کے بندو، قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیا، اور سورہ یاسین کے سٹارٹ میں آیا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اب دونوں آیتوں کو جوڑ لیں. قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام کے ماں باپ تو اہل فطرت ہیں، آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ان تک تو دعوت نہیں پہنچی. اور آپ کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے اعلان نبوت. ورنہ پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. تو جن ماں باپ تک دعوت ہی نہیں پہنچی ان پہ آپ اس طرح زبان کھولتے ہو اور فتوے لگاتے ہو، تو بھائی یہ سارا 298A کا کیس بنے گا. اور حقیقت بات ہے کہ بریلوی تو نہیں چھوڑیں گے، ایٹ لیسٹ دیوبندی بھی نبی اسلام کے ماں باپ کو میجورٹی ان کی مسلمان سمجھتی ہے، وہابی تو سارے فارغ ہو جائیں گے، یہ سارے ٹانگے جائیں گے. تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ سے ڈر جائیں. تو میں آپ کے بابے کا جملہ مستار لے رہا ہوں. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں نازیبا جملہ بولنے پر بقول خادم رضوی کے مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے جملہ ہے کہ دور دور کتے و مالکن پہ گئے ہو. تو جو واقعتاً مالک ہیں اہل البیت نبی علیہ السلام کے ماں باپ، جو ان پر بولے تو اس میں تو پھر خادم رضوی صاحب کہیں گے دور دور سورو سورا دے سورو مالکن پہ گئے ہو لو سامو. لہٰذا میرے بھونکنے پر جو اعتراض تھا نا، تو خادم رضوی صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہہ رہا تھا انصاف سے کام لیں. حضرت معاویہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کے بارے میں بولنے والا کتا ہے اور بھونک رہا ہے، اور جو واقعتاً حضور کے گھر والے ہیں، اصل میں تو گھر والے مالک ہوتے ہیں نا، یہ تو گھر کے باہر کے لوگ ہیں، ان پر بھونکنے والے کیا ہیں؟ تو کہیں گے سورہ سور. اور ابھی واقعی تو سورہ سور کیا کہ گئے ہو، ہاں تو جان انہوں نے مانے، ہاں تو انہوں نے کہنا سی سورہ سور. لیکن مجمع چھڑنے کے بعد محمد بن مسلمہ صحابی ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو آپ نے بھرے مجمع میں جواب کیوں نہیں دیا جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کرتا ہوں. ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے تھے نا، اور ان کے والد حضرت عمر ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے. بھائی وہ تو حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ توہین ہے. 298A کا کیس بنتا ہے آج کے دور کے اعتبار سے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گھوٹ کھولوں، احتبا کر کے 2 گھٹنے کھڑے کر کے یوں کر کے بیٹھے تھے، اور میں معاویہ کو یہیں پر جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہے جب تم دونوں کافر تھے غزوہ خندق کے موقع پر. میں اور میرا باپ مسلمان تھے، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر. اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق کے چیپٹر میں لکھا ہے. پھر کہتے ہیں میں فطرے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، خون ریزی کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا. اس پہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموش رہ کر اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. ظاہر ہے عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے. یہ ایک ہلکا سا میں نے نقشہ رکھا ہے آپ کے سامنے کہ مسئلہ صرف اہل البیت کا نہیں تھا، خلفاء راشدین کے ساتھ بھی، ان کی اولادوں کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی. آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ حضرت ابوبکر کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. بالکل. کون سی اولاد میں؟ وہ اولاد جو جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ کھڑی تھی، محمد بن ابی بکر، ان کی اولاد میں سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو یہ بتایا کریں کہ وہ اولاد جو حضرت علی کے ساتھ تھی اور بنو امیہ کے خلاف تھی، اور بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئی محمد بن ابی بکر 28 سال کی عمر